آغاز میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے سنجانی ٹول پلازا پر پی ٹی آئی کے قیدیوں کی وینوں پر نامعلوم ملزمان کا حملہ، 3 وینوں میں سوار 82 قیدیوں کو رہا کرانے کی کوشش، وینوں پر ڈنڈے اور پتھر برسائے گئے، ایک شخص کو اسلحے کے ساتھ بھی دیکھا گیا۔ آئی جی نے بتایا حملہ آوروں میں ایم پی اے کا بیٹا بھی شامل ہے۔ پولیس نے فرار ہونے والے تمام قیدیوں کو پھر گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے معاملہ ڈرامہ قرار دیا۔ ہتھیاروں سے تحریک انتشار کے کارکنان نے قیدی وینز پر حملہ کیا، قیدیوں کو فرار کرنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں قیدی وینز پر حملہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس کی تیاری پہلے سے تھی۔ 4 گرفتار ملزموں میں پی ٹی آئی ایم پی اے لیاقت کا بیٹا بھی شامل ہے۔ حملہ آوروں کی 2 گاڑیاں اور اسلحہ تحویل میں لیا۔ 19 فرار ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایس ایچ او ترنول نے خود وین کے شیشے توڑے اور اب فرار کا ڈرامہ رچایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا سنجانی واقعے پر رد عمل، کہا میرے پاس ویڈیو اور ثبوت موجود ہیں، وارننگ دے رہا ہوں کسی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار وزیر داخلہ، آئی جی، ڈی پی او اور ایس ایچ او ترنول ہوگا۔ آپ لوگوں نے جو ڈرامے شروع کیے ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا۔ سنجانی کے کیس میں ہمارے تمام گرفتار افراد کی ضمانت ہو چکی ہے۔ وزراء، ایم پی ایز، ورکرز اور اہلکاروں پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے۔ پولیس سے مخاطب ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے یہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے۔ ہمارے ایک منسٹر، ایک ایم پی اے، ہمارے ورکرز، ان کی سنجانی کے کیس میں جج نے آج ضمانت کر لی۔ آپ لوگوں نے ان کو سیٹریٹ کہ ایک ایف آئی آر میں وہاں سے دوبارہ گرفتار کر لیا اور پھر ان کو جیل لے جاتے ہوئے راستے میں ترنول کا ایس ایچ او ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے شیشے توڑے اور ایک ڈرامہ رچا کر کہ جی کوئی حملہ ہو گیا ہے، پھر تالے کھول کے ان سب کو 3 پرزنر وین سے نیچے اتار کے کھڑا کر دیا کہ جی وہ فرار ہو رہے ہیں۔ میرے پاس ویڈیوز بھی ہیں، ثبوت بھی ہیں۔ میں آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس بات پر، کسی کو کچھ بھی ہوا ایس ایچ او ترنول تم ذمہ دار ہوگے، ہمارے اوپر جو بھی ڈی پی او ہے وہ ذمہ دار ہوگا، اس کے اوپر ڈی آئی جی اور پھر آئی جی اور پھر انٹیریئر منسٹر، تم سب ذمہ دار ہوگے اس کے۔ پولیس اہلکاروں نے وینوں کے شیشے خود توڑے، قیدیوں کو کہا یہاں سے بھاگ جاؤ۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا وزراء یا ایم پی اے کو کوئی سزائے موت ہو رہی تھی جو ان کے بیٹوں نے انہیں چھڑانا تھا۔ کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایم پی اے کا بیٹا فائرنگ کرتا نظر آئے تو آپ قانونی کارروائی کریں۔ بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، وہ گھریلو خاتون ہیں، شوہر کی رہائی کے لیے کچھ کرتی ہیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ڈیل کی سیاست کی ہوتی تو بانی کب کے باہر آ گئے ہوتے۔ اس نے خود شیشے توڑے جس کی ویڈیوز آپ کو اویلیبل ہو جائیں گی اور خود ان لوگوں کو باہر نکالا ہے، دین دے پشت کے آپ یہاں سے بھاگے۔ ایم پی ایز اور وزراء وہ کوئی اشتہاری ہے، کوئی ڈاکو ہے، انہیں کو سزائے موت ہونے لگی تھی جو ان کے بیٹوں نے ان کو زبردستی چھڑا لینا تھا۔ جھوٹے پرچے ہیں۔ اگر کسی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کسی ایم پی اے کا بیٹا جو ہے وہ فائرنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایم پی اے کا بیٹا ان کو بھگانے کی کوشش کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ قانونی کارروائی کریں گے۔ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہے، ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، مگر ایز اے گھریلو خاتون وہ اپنے ہسبینڈ کی رہائی کے لیے اگر کوئی ایفرٹ کرتی ہے، بیگم کا حق ہے کہ وہ اپنے میاں کے لیے کوشش کریں۔ ڈیل کی سیاست ہم کرتے نہیں ہیں، اگر ڈیل کی سیاست کرتے ہوتے تو عمران خان ابھی تک جیل میں نہ ہوتے اور کب کے باہر آ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کو ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے رہا کر دیا گیا۔ رہائی کی روب کارڈ لے کر سرکاری اہلکار ڈسٹرکٹ جیل جہلم پہنچا جس کے لگ بھگ 3 گھنٹے بعد رہائی عمل میں آئی۔ علیمہ خان کا بیٹا، بہن نورین نیازی، وکلا پینل اور پی ٹی آئی کارکن جیل کے باہر موجود تھے۔ اسلام آباد کے اے ٹی سی نے علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کی تھانہ کوہسار میں درج ڈی چوک احتجاج کیس میں ضمانت منظور کی۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے درخواست ضمانت پر سماعت کی، 20 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ نورین نیازی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا بوگس کیس تھے، رہائی تو بنتی تھی، 20 دن بلا وجہ قید رکھنے والوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ کیونکہ بوگس تھے، رہائی تو بنتی تھی اور علیمہ بشرا بیگم کی بھی بنتی تھی اور علیمہ عظمیٰ تو دونوں بالکل بے قصور، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں تھا۔ یہ زبردستی ان کو 20 دن رکھا گیا، اس کا تو ان کو حساب دینا چاہیے کہ انہوں نے کیوں ان کو بغیر وجہ کے پکڑا۔ کو چاہیے معافی مانگیں کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ لکی مروت میں نماز مغرب کے دوران ایک مسجد پر خوارج کا حملہ، چھٹی پر گھر آئے ہوئے کیڈٹ عارف اللہ شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق خوارج نے جیسے ہی فائرنگ شروع کی، کیڈٹ عارف اللہ نے خوارج کا بہادری سے مقابلہ کیا اور نمازیوں کی جانیں بچاتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیڈٹ عارف اللہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں زیر تربیت تھے۔ مسجد میں نمازیوں پر حملہ خوارج کے عزائم کا عکاس ہے اور جوانوں کی شہادت دہشت گردی کے خلاف فورسز کے عزم کو تقویت دیتی ہے۔
دیائی خان کے علاقے درازندہ میں FC چیک پوسٹ پر خارجی دہشت گردوں کا حملہ، 10 جوانوں نے جان قربان کر کے حملہ ناکام بنا دیا۔ جامع شہادت نوش کرنے والے 6 بہادر جوانوں کا تعلق جنوبی وزیرستان اور 4 کا ضلع کرک سے تھا۔ بنو میں پولیس موبائل پر دہشت گردوں کا حملہ، تھانہ جانی خیل کے SHO سمیت 2 اہلکار شہید، ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی تقریب حلف برداری آج 11 بجے ہوگی۔ صدر مملکت آصف زرداری نامزد چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ تقریب میں وزیر اعظم اور سروسز چیف شریک ہوں گے۔ ایوان صدر میں حلف برداری کے دعوت نامے جاری کر دیے گئے ہیں۔ ارکان پارلیمنٹ کو بھی دعوت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کے غصے کے وقت صرف اللہ ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب، کہا میں نے قاضی فائز عیسیٰ کو اچھا انسان پایا، آپ ان سے عاجزی سے ملیں تو وہ بھی نرمی سے پیش آئیں گے، لیکن اگر انہیں اشتعال دلایا تو پھر خدا ہی آپ کو بچا سکتا ہے۔ ہم تمام جج ذاتی خرچ پر فائز عیسیٰ کو ظہرانہ دے رہے ہیں۔ I have found you to be a good, caring human being. To some, this might sound strange. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Isa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness. But mind you, if you in any way provoke him, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn. Only God may help and save you. I have faced such wrath of this bear many times. On many occasions, we had differences. But let me tell you, he was always ready to hear my point of view. Farewell lunch today hosted by us is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab. He was in no mood to accept it. Finally, he has agreed. May Allah Almighty bless you and your family. Ameen. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بطور چیف جسٹس پاکستان ریٹائر ہو گئے۔ فل کورٹ ریفرنس سے خطاب میں کہا ہو سکتا ہے ہم نے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں، ہم قانون اور کاغذ پر چلتے ہیں، سچ اوپر والا ہی جانتا ہے، کاغذ پر لکھا لفظ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے دوسرے کو نہیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ اور ان کا بھی جو نہیں آئے۔ فل کورٹ ریفرنس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اظہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد شریک نہیں ہوئے۔ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے، اور ان کا بھی شکریہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فکرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کاموں میں کوئی دخل نہیں کیا، ان کی کاز لسٹ بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا۔ کاز کیس لگنا ہے کون سا لگنا ہے، میں نے کہا ان کا کام میرا کام نہیں ہے۔ شکریہ چودھری افتخار صاحب کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ۔ شکریہ عوام کا، آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے۔ شکریہ بہت بہت۔ دنیا یاد رکھے گی قاضی فائز عیسیٰ کا کردار کیا تھا۔ نئے چیف جسٹس کی ذات سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی خان کہتے ہیں آئینی عدالت کے لیے ووٹ دینے پر اپنے 5 ارکان کو شو کاز نوٹس دیا ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا آنے والے چیف جسٹس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ پانی PTI کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، کسی ڈیل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ صاحب چلے گئے، لیکن دنیا اس بات کو ضرور یاد رکھے گی کہ ان کا رول کیا تھا۔ ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ سپریم کورٹ میں ڈیوائڈ ختم کرے گا، قاضی فائز صاحب نہیں کر سکے۔ اب امید کرتے نئے آنے والا چیف جسٹس ہی کر لے۔ 4 MNAs کو شو کاز ایشو کی ہیں اور 2 سینیٹرز کو شو کاز ایشو کی ہے۔ جو 5 جنہوں نے ووٹ دیا ان کو بھی شو کاز دیں گے، ان کو پارٹی سے نکالیں گے۔ There is no deal on it۔ اس بندے کو آپ نے قید تنہائی میں کال کوٹڑی میں 8x10 کے سیل کے اندر بغیر لائٹ کے، بغیر شیونگ کٹ کے، بغیر کسی چیز کے آپ نے رکھا ہوا
ہوا. اس کے پاس میڈیا کی فیسلٹی نہیں ہے, ڈیلیں ایسی نہیں ہوتی. عمران خان پہلے سے زیادہ پرعزم پایا, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز. فواد چودھری اور فیصل چودھری کو پارٹی قیادت کے خلاف بیان بازی مہنگی پڑ گئی. بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر فیصل چودھری کو پی ٹی آئی وکلا ٹیم سے نکال دیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے فیصل چودھری ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے. بھائی سمیت مخصوص لوگوں کو پارٹی میں واپسی کی کوششوں میں تھے. فیصل چودھری ٹیم میں شامل ساتھی وکلا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. اور ذرا یہ سنیے, کراچی والوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا. نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی. نیپرا نے جولائی کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی مہنگی کی. کے الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کی جائے گی. نیپرا نے کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کے الیکٹرک نے جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ میں 3 روپے 9 پیسے کا اضافہ مانگا تھا. اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ فوڈ اتھارٹی کی سرجانی ٹاؤن کراچی میں بڑی کارروائی. 10,000 کلو غیر معیاری مسالہ برآمد. مسالوں میں کیڑے, کارن فلور اور چاکر شامل کیا گیا تھا. ترجمان سندھ فوڈز اتھارٹی نے بتایا مضر صحت مسالے کی 400 سے زائد بوریاں ملی. مسالہ تیار کرنے والی فیکٹری کے مالک پر 4 لاکھ روپے جرمانہ کیا گیا اور فیکٹری سیل کر دی گئی. ترجمان کے مطابق فیکٹری کے پیداواری یونٹ میں مکڑیوں کے جالے, کاکروچ اور بلیاں پائی گئیں. تمام مضر صحت مصنوعات کو تلف کرنے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سے رابطہ کیا گیا ہے. ایف پی سی سی آئی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے بزنس کمیونٹی کے خلاف درج ایف آئی آرز ختم کی جائیں. صنعتی ترقی کے لیے شرح سود 5% کم ہونا چاہیے. حکومت کی غلط پالیسیز کی وجہ سے معیشت وینٹیلیٹر پر آ چکی ہے. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں انجم وہاب. پی سی سی آئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یونائٹڈ بزنس گروپ کے پیٹرن ان چیف ایس ایم تنویر نے کہا کہ جو لوگ ملک میں ایکسپورٹ بڑھا رہے ہیں اور روزگار فراہم کرتے ہیں ان کے خلاف ایف بی آر غیر قانونی ایف آئی آر درج کر رہا ہے. ایف بی آر صنعتکاروں کو ہراساں کرنا چھوڑ دے. ایس ایم تنویر کا کہنا تھا کہ افراط زر کی شرح میں کمی ہونے کے بعد شرح سود دسمبر تک سنگل ڈیجٹ پر لائی جائے. وہ انڈسٹری جو $31 بلین کی ایکسپورٹ کر رہی ہے, ٹاپ انڈسٹری کو آپ نے ایف آئی آریں کٹوا دی. یار اگر کہیں مسٹیک ہوئی ہے آپ شوکوز نوٹس دیں نا. ایف پی سی سی آئی کے قائم مقام صدر ثاقب فیاض کا کہنا تھا کہ توانائی کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت دیگر آئی پی پی سے بات کر کے معاہدے ختم کرے. حکومت وہ اقدامات کرے جس سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو. آئی پی پیز کے ایگریمنٹ کے خلاف جو ایگریمنٹس ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہیں. اس میں وہ الحمدللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور 5 آئی پی پیز کے ایگریمنٹس جو ہیں حکومت ریویو کرنے پر ایگری ہو گئی ہے. ایف پی سی سی آئی نے حکومت سے کہا ہے کہ شرح سود میں فوری کمی کی جائے تاکہ ماہانہ اربوں روپے بچانے کے ساتھ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف فراہم کیا جا سکے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ انجم وہاب, اے آر وائی نیوز, کراچی. صوبائی وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے کہا ہے کہ سرکاری آفیسر بن جانا بڑی بات نہیں بلکہ فرائض کو ایمانداری سے انجام دینا اصل بات ہے. یہ بات انہوں نے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کراچی کے تحت 41ویں مڈ کیریئر کورس کی تقریب سے خطاب میں کہی. اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں انور خان. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کی جانب سے افسران کے اعزاز سے منعقدہ تقریب میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے مختلف اداروں کے 34 افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے, جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ان افسران کو اگلے گریڈ 19 میں ترقی کا اعلان کرے گا. 34 officers. The best thing is that there is the representation from all the 4 provinces of all the services as well as for the department and organization. صوبائی وزیر تعلیم سید سردار شاہ کہتے ہیں ہم سب کو مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے. کورس سے متعلق افسران کو اس پر عمل بھی کرنا ہوگا. آپ ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آپ کسی بھی عہدے پہ کام کریں, پرائورٹائز کرنا پڑے گا ہمیں. اس معاشرے کو کہاں لے جانا ہے, کیسے چلانا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اپنے حصے کا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ڈاکٹر سیف الرحمان, چیف انسٹرکٹر سمیر انتظار نے بھی تقریب سے خطاب کیا. کورس کے کامیاب شرکاء میں صوبائی وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ انور خان, اے آر وائی نیوز, کراچی. چیف ایگزیکٹو ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی زبیر موتی والا نے کہا ہے کہ رواں برس ٹیکسپو نمائش میں غیر ملکی کمپنی سے $1 ارب تک خریداری کے معاہدے ہوئے ہیں. گزشتہ سال کے مقابلے میں $500 ملین سے زائد معاہدے ہو رہے ہیں.
मजीद तफसीलात जानिए अंजुम वहाब की इस रिपोर्ट में। वो नुमाइश की इख्तितामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुबैर मोतीवाला ने खिताब में कहा कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में रवां साल के 3 महीनों में 14% इजाफा हुआ है। कोशिश है कि रवां साल 20 अरब डॉलर की टेक्सटाइल मसनूआत की एक्सपोर्ट करें। बड़ा पार्ट प्ले करेगी आने वाले वक्तों में आपका जो है ना टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के बढ़ने में इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि काफ़ी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्वालिटी ऑफ जो लोग था वो बहुत अच्छा था। बड़े बड़े लोग थे, बायर थे, सीरियस लोग थे जो यहाँ जो है ना वो आए, जिनको यहाँ से माल लेना था। जुबैर मोतीवाला का कहना था कि टेक्सपो नुमाइश में 270 नुमाइश कनिंदगान और 523 बैनुल अक़वामी मंदोबीन भी शरीक हुए। गैर मुल्की खरीदारों ने टेक्सटाइल मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों का भी दौरा किया। 270 जो है ना एग्जिबिटर्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया और 523 जो है ना वो बाहर के लोग जो है ना उन्होंने यहाँ विज़िट किया जो आए थे। इसके बाद जो है ना जो बड़ा फीचर ये था, बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रीज़ को विज़िट किया, इंडस्ट्री को विज़िट किया, अपने अपनी सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को विज़िट किया और हर मुल्क के लोगों ने जो है इंडस्ट्री को विज़िट किया। जुबैर मोतीवाला ने कहा कि यूरोप, अफ्रीका समेत लातीनी अमेरिका से भी मंदोबीन आए। सबसे बड़ा वफ्द नेदरलैंड से आया जो 30 से ज्यादा कारोबारी अफराद पर मुश्तमिल था। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ अंजुम वहाब, ARY न्यूज़ कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।